عورت اور بندر کے ملاپ کا گھناؤنا تجربہ، مغربی سائنسدانوں نے خدا کو چیلنج کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب سائنس آج جتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، لیکن دنیا کی خفیہ لیبارٹریوں میں ایسے عجیب و غریب تجربات ہو رہے تھے جن کا سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں کیمیکل کے ذریعے سونا بنانے کی کوششیں جاری تھیں، کہیں انسان کی عمر بڑھانے کے طریقے تلاش کیے جا رہے تھے، اور کہیں پر ایسے فارمولے پر کام ہو رہا تھا جس سے انسان کو نیند اور بھوک کی ضرورت نہ رہے۔ اور انہی عجیب و غریب خواب دیکھنے والے سائنسدانوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا مقصد سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جس میں بندر جیسی تیزی، شیر جیسی طاقت اور عقاب جیسی تیز نظر ہو۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ایسی مخلوق پیدا ہو جائے تو اس سے ایک ایسی فوج تیار کی جا سکتی ہے جو دنیا کی سب سے خوفناک فوج بن جائے گی۔ ایسی فوج جو جنگ کے میدان میں دشمن کو لمحوں میں شکست دے دے اور جس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ اس سائنسدان کا نام ڈاکٹر وکٹر ہیلمر تھا، جو 20ویں صدی کے آغاز میں فرانس سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ عام سائنسدانوں کی طرح صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ فطرت کے اصولوں کو چیلنج کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے ایک نیا جانور پیدا ہوتا ہے جسے خچر کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال بن کر بیٹھ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس عمل کو دیکھے گا اور اس راز کو سمجھے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے شہر سے بہت دور ایک پرانی فوجی عمارت میں اپنی ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی۔ اس عمارت کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھی اور باہر سے سب کچھ خاموش دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ایک نئے تجربے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ایک صحت مند نر گھوڑا اور ایک مضبوط مادہ گدھی خریدی۔ گھوڑا لمبا، تیز اور طاقتور تھا، جبکہ گدھی کا جسم چھوٹا مگر برداشت بہت زیادہ تھا۔ وکٹر نے کئی مہینے تک دونوں جانوروں کی خوراک، ان کی صحت اور ان کی عادتوں پر نظر رکھی، اور پھر وہ دن آیا جب اس نے دونوں کا ملاپ کروایا، اور کچھ ہفتوں بعد معلوم ہوا کہ گدھی حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر وکٹر کے لیے بہت کامیابی تھی۔ 9 مہینے بعد ایک خچر پیدا ہوا، اور اس کا قد گھوڑے جیسا لیکن کان گدھے جیسے لمبے تھے۔ اس کی ٹانگیں مضبوط اور جسم طاقتور تھا، اور چند دن بعد ہی وہ تیزی سے دوڑنے لگا، اور کچھ ہفتوں میں اس نے اتنا بوجھ اٹھا لیا جو عام گھوڑا یا گدھا مشکل سے اٹھا پاتا تھا۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب وکٹر کے ذہن میں ایک اور خطرناک خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر 2 مختلف جانور مل کر ایک نئی اور طاقتور نسل پیدا کر سکتے ہیں تو پھر انسان اور بندر کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ وکٹر جانتا تھا کہ انسان اور چمپینزی کے جین کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک خفیہ تجربہ کرے گا، مگر یورپ میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس نے افریقہ کا رخ کیا، جہاں گھنے جنگلوں کے درمیان ایک پرانی فوجی چھاونی کو اس نے اپنی نئی لیبارٹری میں بدل دیا۔ یہاں پر اس نے ایک طاقتور نر چمپینزی کا انتخاب کیا اور ایک غریب گاؤں سے ایک صحت مند نوجوان عورت کو دھوکے سے اپنے تجربے کا حصہ بنا لیا۔ اس نے عورت کو بتایا کہ وہ ایک طبی تحقیق کا حصہ بنے گی جس کے بدلے اسے اور اس کے گاؤں کو پیسے ملیں گے۔ مہینوں کی تیاری کے بعد عورت اور بندر کا ملاپ کروایا گیا، جس کے کچھ عرصے بعد عورت میں حمل کی علامات ظاہر ہونے لگی۔ دوستو، وکٹر کے لیے یہ حیران کن لمحہ تھا، مگر یہ حمل عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ ابتدائی نشو و نما میں بچے کی ہڈیاں لمبی اور مضبوط دکھائی دے رہی تھی، اور چہرے کی بناوٹ بھی مختلف تھی، لیکن یہ حالت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ چوتھے مہینے میں عورت شدید بیمار ہو گئی، اور ایک رات اچانک اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ وکٹر نے اس مردہ جنین کا معائنہ کیا، اور اس میں انسان اور بندر دونوں جیسی خصوصیات موجود تھیں۔ اور پیارے ساتھیوں، اس واقعے کے بعد وکٹر نے اپنے تمام ریکارڈ اور ثبوت ختم کر دیے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک کامیاب مخلوق کو خفیہ طور پر زندہ رکھا اور اسے کہیں منتقل کر دیا، لیکن سچ کیا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر وکٹر ہیلمر کا یہ خوفناک تجربہ آج بھی ایک پراسرار کہانی بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں لوگ آج تک حیرت اور خوف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔